سلطان عبدالحمید خان خلافت عثمانیہ کا سب سے طاقتور اور آخری بااختیار بادشاہ، جن کی زندگی شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑتے لڑتے گزری، لیکن اللہ کی مدد سے ان کے پاس عقل کی وہ چابیاں تھیں جن کو استعمال کر کے وہ ہر مجاز پر دشمن کو شکست دیتے رہے۔ خلافت عثمانیہ نے اتنے دشمن اپنی پورے دور میں نہیں دیکھے جتنے ایک سلطان عبدالحمید کے دور میں موجود تھے، لیکن اللہ کی مدد جن کے پاس ہو انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور ایسا ہوا بھی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااختیار بادشاہ سلطان عبدالحمید اپنی آخری سانسوں تک دشمنوں کو ہراتا رہا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کچھ ایسے پراسرار واقعات بھی موجود ہیں جو ان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ استنبول دنیا کی تاریخ کے اہم شہروں میں سے ایک شہر ہے، جہاں آج بھی ایسے راز زمین کے نیچے دریافت ہونے کے منتظر ہیں، جن میں ایک راز میڈوسا کا ہے، جو ایک دیوملائی کردار کا نام ہے۔ میڈوسا قدیم یونان کے افسانوں کے ایک غیر معمولی شخصیت میں سے ایک ہے۔ وہ اپنے سانپ جیسے بالوں اور آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ موجودہ دور میں میڈوسا کی زندگی پر کئی فلمیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، جن کے مطابق یونان کی ایک خوبصورت لڑکی ایک دیوی کی پجارن بن بیٹھی تھی، اور اس نے ہمیشہ کنواری رہ کر اس کی خدمت کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن ایک دن ایک راجا نے اس کی عزت کو زبردستی داغدار کر دیا۔ سزا کے طور پر دیوی نے اس کی خوبصورتی چھین کر اس کے بالوں کو سانپوں کی شکل دے دی۔ اس طرح وہ خوبصورت لڑکی میڈوسا میں تبدیل ہو گئی۔ اس یونانی افسانے میں کتنی سچائی ہے، اس کا اندازہ ہمیں سلطان عبدالحمید کے دور حکومت سے پتہ چلتا ہے۔ ناظرین محترم، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں جن میں سے بیشتر انسانی عقل سے بالاتر ہیں، اسی طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں ایک ایسی مخلوق کے دعوے موجود ہیں۔ 1456 میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بے حد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ انکار کے باوجود بھی سلطان سے ملنے پر ضد کرتے رہے، تو سلطان نے اپنے وزیر اعظم کو ان سے ملاقات کرنے بھیجا، اور اس طرح وہ لوگ سلطان سے انڈائریکٹلی ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملاقات کے پیچھے کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ وہ لوگ استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب میں جانا چاہتے تھے، اور ان کے خیال سے وہاں قدیم زمانے کے خزانے ہیں، لیکن اس وقت وہاں حکومت کی اجازت کے بغیر وہ ان خزانوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے وزیر اعظم سے سلطان سے درخواست کی، اور سلطان نے ان سے ملنے کی حامی بھر لی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ اس جگہ میں بے شمار خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ ہمیں ان تمام خزانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہاں ایک ایسی پتھر کی قبر بھی موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، جو اس وقت آپ کے قبضے میں موجود ہے۔ اب وہ قبر کس کی تھی، اور وہ لوگ اس قبر کو تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی کیوں قرار دے رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ قبر میڈوسا کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ میڈوسا حقیقت میں تھی، جس کے جسم کو ممی کی طور پر یہاں محفوظ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سلطان کو میڈوسا کی لاش کے بدلے بہت کچھ دینے کی آفر کی، کیونکہ وہ لوگ کسی بت پرست تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان ان لوگوں کی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا، اور زیر زمین تالاب کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے، اور ساتھ ساتھ اس پتھر کی بنی ہوئی قبر کو بھی کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور ان تمام باتوں کو بے حد خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ سالوں بعد بھی اس کا علم سلطان عبدالحمید کو تھا۔ سلطان عبدالحمید کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو پراسرار کہانیوں میں دلچسپی تھی، چنانچہ وہ لوگ جو پہلے سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش کو لینے آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے ایک بار پھر سلطان عبدالحمید سے رابطہ کیا،
جن سے بات کر کے سلطان عبد الحمید فوراً سمجھ گئے کہ یہ مشہور تنظیم فری میسن کے لوگ ہیں۔ پہلے کی طرح انہوں نے بھی ان کو اجازت نہ دی، لیکن سلطان نے اس معاملے کی تہ تک جانے کا ارادہ کیا۔ اس لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل افیسر انٹیلیجنس کو منتخب کیا۔ چنانچہ سلطان نے جب اس قبر کو کھول کر دیکھا تو وہاں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی طور پر رکھا گیا تھا، جس کا زیادہ حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبد الحمید نے وہاں موجود ہر شخص کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسن بھی یہ بات جانتے تھے، جو ہر ممکنہ کوشش کرنے میں تیار تھے کہ اس لاش کو حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے جب سلطان کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی اور اس قبر کو لوگوں اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اسے کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس میں روشنی پڑنے سے اس کے اندر موجود چیز ختم ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تاریخی ورثے کو ضائع کیا جائے۔ وہاں موجود صحافیوں نے اس قبر کی تصویر لی اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ آج یہ قبر ترکی کے مشہور تاریخی مسجد ملافناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، لیکن یہ اندر سے خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کر سلطان نے کسی اور جگہ رکھ دیا تھا، جس کا علم کسی کو بھی نہیں، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس لاش کو فری میسن اپنے ساتھ نکال کر لے گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں پر سانپ کی شکل بنی واضح نظر آتی ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود کو سانپ کی شکل میں تبدیل کرتا ہو؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آج دنیا پر جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہ بھی سانپ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا شیطانی مشن پورا کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی آدھے سانپ اور آدھے دھوکے کی شکل میں موجود ہیں۔